رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 نومبر 2014 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحپہر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے ایک لائیو اور انٹریکٹیو ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام جو کہ لائیو اور انٹریکٹیو ہے، اس کا مقصد یہی ہے تاکہ ہمیں آپ کے سوالات اور استفسارات کے جوابات دینے کا موقع مل سکے۔ اگر جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا استفسار ہے تو ہمیں ضرور ٹیلی فون کیجیے گا۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن کے ذریعے سے آپ ہمارے علماء کرام کے پینل تک اپنے سوالات کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہونا چاہتے ہیں، تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا کہ آج یہ 4واں ایپیسوڈ ہے، اس مکمل سیریز میں ہم امام الزمان حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل وابستگی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو جن خصوصیات سے نوازا ہے، اس کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہماری سیریز کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے امام الزمان کو ماننے کی ضرورت اور اہمیت اور امام الزمان سے وابستہ فیوز و برکات کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ دوسرے ایپیسوڈ میں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو خلافت کا جو عظیم الشان انعام عطا فرمایا ہے، اس کے متعلق تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ پھر ہمارے تیسرے ایپیسوڈ میں ہم نے جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کی قیادت میں جماعت احمدیہ میں جو عظیم الشان روحانی مضبوط تفصیلی نظام جماعت قائم ہے، اس کی تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ یہ سارے ایپیسوڈز یوٹیوب کے الاسلام چینل کے آرکائیوز میں بھی موجود ہیں، جہاں سے آپ اس کو جب چاہیں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسی عنوان کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج کے پروگرام میں اشاعت اسلام اور خدمت اسلام کے حوالے سے جماعت احمدیہ کو دنیا میں جو کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے اور جو عظیم الشان نظام تبلیغ اسلام اور اشاعت اسلام کا جماعت احمدیہ میں قائم ہے، اس کے متعلق کچھ تفصیل وقت کی رعایت سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید صاحب کوثر ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب، دونوں ہمارے اس پروگرام کے ریگولر پینلسٹ ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جماعت احمدیہ ساری دنیا میں ایک عظیم الشان عالمگیر روحانی انقلاب کی علمبردار تحریک ہے، جس کا قیام باذنہ تعالی زمانے کے امام حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے عمل میں لایا گیا۔ جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد اشاعت اسلام اور خدمت اسلام ہے۔ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا لمحہ لمحہ خدمت اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے وقف تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت دین کے ہر میدان میں قدم مارا ہے اور تبلیغ اسلام کے ہر وسیلے کو اختیار کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے خدمت اسلام اور اشاعت اسلام کے اس جذبے اور لگن کو اپنی جماعت میں بھی جاری کر دیا ہے، اور اس شان سے جاری کیا ہے کہ خدمت اسلام کا یہ جذبہ اور تڑپ جماعت احمدیہ کی پہچان بن گئی۔ ناظرین کرام، کسی بھی قوم
یا جماعت کی دولت اس کے افراد ہوتے ہیں جن کے مجموعے سے وہ جماعت بنتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم نے جماعت احمدیہ کو ایسے مخلصین ہر دور میں عطا فرمائے ہیں جو خدمت اسلام اور اشاعت اسلام کی مبارک راہ میں پختہ عزم کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس راہ میں وقف کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو ایسے مبلغین، مربیان اور داعین عطا فرمائے ہیں جو کفر کے ظلمت قدوں کے دلوں میں اسلام کی شمعیں فروزاں کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جماعت احمدیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خدمت اسلام اور اشاعت اسلام کا جو جذبہ پیدا کیا ہے وہ دراصل جماعت احمدیہ کی پہچان اور اس کی صداقت کی بھی ایک عظیم الشان دلیل ہے۔ ناظرین، جماعت احمدیہ جس وسعت، شوکت، عظمت، مستقل مزاجی اور کامیابی کے ساتھ دعوت اللہ کی مہم کو ساری دنیا میں چلائے ہوئے ہے، اس کی مثال دنیا کی دوسری اقوام یا اسلام کے دوسرے فرقوں میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ گویا کہ خدمت اسلام اور اشاعت اسلام کا یہ جذبہ اور تڑپ جماعت احمدیہ کی سرشت میں داخل ہے، اور جماعت احمدیہ کا ہر چھوٹا اور بڑا دعوت اللہ کے لیے اپنے دل میں خاص جذبہ اور لگن رکھتا ہے۔ دراصل خدمت اسلام اور اشاعت اسلام کا یہ جذبہ اور یہ بے مثال نمونہ جماعت احمدیہ کا ترہ امتیاز ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جماعت احمدیہ پر ایک اور بڑا فضل اور کرم یہ بھی کیا ہے کہ تبلیغی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو MTA کی عظیم الشان دولت عطا فرمائی ہے۔ MTA جماعت احمدیہ کا ایک عالمگیر انٹرنیشنل ٹیلی ویژن چینل ہے جو 24 گھنٹے دنیا کی مختلف زبانوں میں اسلام اور احمدیت کے پیغام کو نشر کر رہا ہے، اور آج دنیا کا کوئی بھی ایسا گوشہ ایسا موجود نہیں ہے جس میں MTA کے ذریعے سے توحید کی منادی نہیں کی جاتی ہو یا توحید کی منادی نہ پہنچتی ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو خلفائے احمدیت کی عظیم الشان روحانی قیادت کے نتیجے میں خدمت اسلام اور اشاعت اسلام کے ہر میدان میں ترقی اور مضبوطی عطا ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا، خدمت اسلام اور اشاعت اسلام کے حوالے سے جماعت احمدیہ کو دنیا میں جو کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اس کے متعلق مختصر سی اور وقت کی رعایت کے مطابق کچھ تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ دریافت کروں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں تبلیغ کے لیے جو لگن اور تڑپ تھی، اس کے متعلق ہم نے اپنے مختلف پروگرامز میں گفتگو کی ہے اور ناظرین بھی اس سے واقف ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس جذبے کو یعنی خدمت اسلام کے جذبے کو اپنی جماعت میں بھی قائم فرما دی ہے۔ چنانچہ آپ نے شاخ دینیات، ایک خاص دینی درسگاہ کا قیام فرمایا جس کے ذریعہ سے اشاعت اسلام کا کام آج بھی جماعت احمدیہ کی طرف سے دنیا میں جاری ہے۔ اس دینی درسگاہ کے متعلق کچھ تفصیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ اچھی طرح سے وہ پیغام، وہ تعلیمات جو آپ کی طرف اتاری جا رہی ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیں جو آپ کے رب کی طرف سے اتاری جا رہی ہیں۔ پہلے بھی اس سلسلے میں کافی تفصیل سے گفتگو ہو چکی کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام عصر حاضر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر ہیں، اور آپ نے بھی اسی آیت کے ماتحت تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دینا تھا۔ آپ ابھی اپنی جوانی میں ہی تھے جب آپ نے تبلیغ اسلام کا کام شروع کر دیا، اور وہ ایک طرف تبلیغ تھی اور دوسری طرف دفاع اسلام کا کام تھا کہ جو حملے، جو اعتراضات اسلام پر ہو رہے تھے آپ اس کا مدلل جواب دے رہے تھے۔ یہ ساری ایک لمبی تفصیل ہے جس کو چھوڑتے ہوئے جو سوال آپ نے کیا ہے اس طرف آتے ہیں۔ 1905 حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت سے کام 1905 میں کیے، لیکن دو ایسے کام تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن کا اعلان فرمایا، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ تبلیغ اسلام ایک وسیع طور پر ایک نظام کے تحت آئندہ شروع ہونے والی ہے۔
ایک تو یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے دسمبر 1905 میں رسالہ الوصیت تسلیم فرمایا اور اس میں نظام وصیت کا ایک مکمل لائحہ عمل وہ جماعت کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد حضور نے اس کا جو مصرف تھا، اس کا جو خرچ کیسے ہوں گے، یہ اموال جو آئیں گے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے اشاعت اسلام اور ترقی اسلام، دوسرا قرآن مجید اور کتب دینیہ کی اشاعت، اور تیسرا واعظین جو ہوں گے ان کے اوپر اس کے اخراجات ہوں گے۔ یہ دسمبر 1905 کی بات ہے۔ اسی عرصے میں یعنی دسمبر میں ہی آپ نے ایک دینی مدرسے کی بنیاد ڈالتے ہوئے شاخ دینیات کا بھی اعلان فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ اکتوبر 1905 میں حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور پھر دسمبر میں ہی حضرت مولوی برہان الدین صاحب جیلمی کی وفات ہو گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو الہی تفہیم کے مطابق حضور نے یہ سوچا کہ اگر اسی طرح یہ سلسلے کے علماء دنیا سے جاتے رہے اور اسی طرح فوت ہوتے رہے اور ان کی جگہ اور علماء تیار نہ ہوئے اور مبلغین تیار نہ ہوئے جو کہ تبلیغ کر سکیں، تو یہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 26 دسمبر 1905 کو ایک تقریر فرمائی اور اس میں اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دینی درسگاہ ہونی چاہیے جس میں علماء اور واعظین تیار ہوں اور جا کے وہ تبلیغ کریں۔ اب یہ ایک اعلان ہوا، اور اس کے بعد جنوری میں ایک درسگاہ شروع ہوئی جس کا نام رکھا گیا شاخ دینیات۔ شاخ دینیات کے نام میں اس سال تقریباً 14 طلباء وہ اس شاخ دینیات میں پڑھنے کے لیے آئے، اور انہوں نے علوم دینیہ پڑھنا شروع کیے، اور اس طرح سے یہ شاخ دینیات آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ مدرسہ پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مارچ 1909 میں اس کو ایک باقاعدہ مدرسہ بنا دیا گیا۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو جامعہ احمدیہ بنا دیا گیا، اور اس میں جو تعلیم حاصل کرنے والے تھے وہ علماء تیار ہوتے تھے، اور اتنے زبردست علماء تیار ہوتے تھے کہ ان کو پورے مذاہب کا ایک مطالعہ کروایا جاتا تھا، اور موازنہ مذاہب ان کو سکھایا جاتا تھا کہ دیکھو باقی مذاہب یہ کہہ رہے ہیں، اس کے مقابلے پہ اسلام کی یہ تعلیمات ہے، تاکہ دنیا کو جا کے وہ سمجھا سکے۔ اب یہ ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اس سے فارغ التحصیل ہونے والے پہلے ہندوستان میں پھر بیرون ہندوستان میں اس طرح سے یہ تبلیغ کا کام شروع ہوا، اور یہ مستقل بنیادوں پر یہ کام شروع ہوا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جامعہ احمدیہ دنیا کے مختلف ممالک میں قائم ہے، اور وہاں پر طلباء داخل ہوتے ہیں، اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، وقف کرنے کے بعد وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد سلسلہ جہاں چاہتا ہے وہ ان کو بھیجتا ہے۔ تبلیغ کا یہ نظام دیکھیں اتنا مضبوط ہے کہ جامعہ احمدیہ سے اور مدرسہ احمدیہ سے فارغ التحصیل ہونے والے آج آپ کو دنیا کے کونے کونے میں مل جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر آپ ایک تبلیغ کا پورا نظام دیکھیں تو یہی فارغ التحصیل تھے جنہوں نے ہندوستان میں بھی اور ہندوستان سے باہر بھی تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا۔ ابتدائی طور پہ یہ مبلغ گئے اور جا کے وہاں انہوں نے زبانیں سیکھیں، اور زبانیں سیکھنے کے بعد انہوں نے تبلیغ کا کام کیا۔ ایک سب سے بڑی بات ان جامعات کی یہ ہے کہ آج یہ دنیا میں جتنے بھی جامعات ہیں ان سب میں جو نصاب ہے وہ ایک طرح کا پڑھایا جاتا ہے، اور جو زمانے کے تقاضے اور ضروریات ہیں اس کے مطابق ان کو قرآنی تعلیمات سے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات سے مزین کیا جاتا ہے۔ اس مدرسہ احمدیہ یا جامعہ احمدیہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بنیاد حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے خود رکھی، اور اس کی جو بنیاد ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے جو ساری تعلیم کا نظام، وہ قرآن مجید کی جو شرح اور تفسیر
عصر حاضر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء نے کی ہے، اس سے دنیا کو روشناس کروانا، دنیا تک وہ پہنچانا. اور وہ جو پچھلی تفاسیر تھیں، اگرچہ کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے مطابق تھیں، لیکن موجودہ زمانے کے مطابق وہ تفاسیر بہت پیچھے رہ گئیں، اور موجودہ زمانہ ایک نئی تفسیر کا تقاضا کرتا تھا جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر آپ کے خلفاء نے فرمائی، اور اس کے ذریعہ سے یہ تبلیغ اکناک عالم میں ہونے لگی. اب اس جامعہ کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو جماعت احمدیہ کے مخالف تھے، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جماعت احمدیہ کے مبلغین دنیا میں وہ کام کر رہے ہیں جو دوسرے فرقوں اور دوسرے مذاہب کے دینی لوگ جو ہیں وہ ایسا کام نہیں کر رہے. چنانچہ اس کا اعتراف کرتے ہوئے مولانا ظفر علی خان صاحب وہ خود کہتے ہیں مرزا محمود کے پاس مبلغ ہیں، مختلف علوم کے ماہر ہیں، دنیا کے ہر ایک ملک میں انہوں نے جھنڈا گاڑ رکھا ہے. اب دیکھیں اسی جامعہ کے فارغ التحصیل اور یہ جماعت احمدیہ کا مخالف اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو مبلغین کا نظام ان کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. پھر ایک اور اخبار ذمہ دار لکھتا ہے گھر بیٹھ کے احمدیوں کو برا بھلا کہنا نہایت آسان ہے، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہی ایک جماعت ہے جس نے اپنے مبلغین انگلستان میں اور دیگر یورپین ممالک میں بھیج رکھے ہیں، اور کسی نے اس طرح کا منظم کام نہیں کیا. پھر انسائکلوپیڈیا بٹانیکا 1947 کے ایڈیشن میں لکھتا ہے احمدیہ جماعت کا ایک وسیع تبلیغی نظام ہے، ان کے مبلغین ان حملوں کا بھی دفاع کرتے ہیں جو عیسائی مناظرین نے اسلام پر کیے. اب دیکھیں یہ دفاع بھی صرف وہ مبلغین کر رہے تھے جو جامعہ احمدیہ کے فارغ التحصیل تھے یا جماعت احمدیہ کے علماء تھے، انہوں نے یہ فریضہ ادا کیا. اب جب جامعہ احمدیہ کی بات ہو رہی ہے تو ایک دو واقعات جو بہت ایمان افروز ہیں اس کے متعلق جامعہ کے متعلق وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر جنوری 1906 میں یہ شاخ دینیات شروع ہوئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات 26 مئی 1908 کو ہو گئی. 1908 کے دسمبر میں جو جلسہ سالانہ ہوا اس میں وہ لوگ جو جماعت سے بعد میں الگ ہو گئے، انجمن اشاعت اسلام لاہور انہوں نے نام رکھا اور یہاں سے چلے گئے، انہوں نے وہاں پر ایک مجلس بلائی مسجد مبارک میں، اور اس میں یہ طے پایا کہ یہ جو شاخ دینیات قائم کی گئی ہے اس کو بند کر دینا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کو ڈاکٹر بنانے چاہیے، انجینئر بنانے چاہیے، اس شاخ دینیات کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس شاخ کو پروان چڑھانا تھا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اچانک میں اس وقت آیا، میں نے دیکھا یہ مجلس جمی ہوئی ہے اور تقاریر ہو رہی ہیں کہ اس شاخ دینیات کو بند کر دیا جائے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو وہاں تقاریر ہوئیں سب نے متفقہ طور پہ یہ کہا کہ اس شاخ دینیات کو بند کر دیا جائے. اور حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اتنا غصہ تھا کہ اگر یہ شاخ دینیات یا مدرسہ احمدیہ کوئی انسان ہوتا شاید اس کا گلا گھونٹ دیتے. اب جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس مجلس میں تھا، مجھے تو اطلاع بھی نہیں دی گئی تھی، لیکن میں نے کہا میں ایک تقریر کرنا چاہتا ہوں. تو یہ کہا گیا کہ نہیں اب تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ ہو گیا. حضور فرمانے لگے نہیں میں نے ایک تقریر کرنی ہے. حضور کھڑے ہوئے اور حضور نے فرمایا دیکھو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک لشکر تیار کیا جو رومی حکومت سے مقابلے کے لیے جانے والا تھا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں. اس اثناء میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور بہت سے مرتدین اور باغی اٹھ کھڑے ہوئے. تو بہت سے صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لشکر کو جانے سے روک دیا جائے. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو ابو قحافہ جب انہوں نے اپنا انکسار ظاہر کرنا ہوتا تھا انہوں نے کہا جس لشکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کرنے کے لیے تیار ہوا، ابو قحافہ کی کیا مجال ہے کہ اس لشکر کو روک دے، اور مدینہ میں چاہے کتے ہمارے لاشیں گھسیٹتے پھریں میں اس لشکر کو جانے سے روک نہیں سکتا.
تو ایک شاخ دینیات جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے شروع فرمایا، آپ کی وفات کو ابھی 2.5-3 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، تم اس کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ آراء جو کہ یہ بن چکی تھیں کہ اس کو بند کیا جائے، ان سب نے متفقہ طور پہ کہا کہ ہم پچھلی اپنی رائے کو منسوخ کرتے ہیں اور اس شاخ دینیات کو قائم رکھا جائے، اور جس اغراض کے تحت مسیح موعود علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا اس کو جاری رکھا جائے۔ دوسری عرض اس سلسلے میں ایک ایمان افروز واقعہ اور بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ جب 1909 میں حضرت خلیفۃ المسیح اول نے شاخ دینیات کو مدرسہ احمدیہ بنانے کا اعلان فرمایا اور اس کا اعلان اخبار میں چھائے ہوا، اس پہ ایک معاند احمدیت مولوی ثناء اللہ صاحب، جن کا کل بھی خطبے میں ذکر آیا کہ آج کل شہرت پانے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا احمدیت کی خدمت کر کے یا احمدیت کی مخالفت کر کے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کل حضور عز اللہ تعالیٰ بن عزیز نے بیان بھی کیا کہ ثناء اللہ امرتسری کی حیثیت ہی کیا تھی، لیکن مخالفت کی وجہ سے وہ بہت شہرت پا گئے۔ بہرحال جب یہ اعلان شائع ہوا اخبار میں کہ اس طرح اس کو مدرسہ احمدیہ بنایا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر مرقع قادیان جو ستمبر کا ہے اس میں یہ لکھتے ہیں 1908 میں، خلیفہ نور الدین نے حکم دیا ہے کہ مرزا کی یادگار میں دینی مدرسہ قائم کیا جائے، ہم بھی اس مدرسے کی تائید کرتے ہیں، امید ہے مرزا صاحب کے راسخ مرید جی کھول کر اس میں چندہ دیں گے، آخر یہ مدرسہ ہمارا ہوگا۔ دیکھیں تعلی، آخر یہ مدرسہ ہمارا ہوگا اور مرزائی خیال عنقریب نسیم منسیہ ہو جائے گا۔ یہ اس کی تعلی ہے، یہ اس کا بیان ہے، اور یہ 1908 کا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کبھی مباہلہ کیا، کبھی واپس لے لیا، بڑے یعنی ایک لمبا وہ تفصیل ہے، اس میں جائے بغیر ایک بات انہوں نے یہ لکھی وہ مباہلہ یا دعا میں، انہوں نے اپنے آپ کو مثال یہ دی کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی تھے، لیکن مسیلمہ کذاب ان کی زندگی میں فوت ہو گیا، اور مسیلمہ کذاب آپ کے بعد فوت ہوا جبکہ آپ صادق تھے، یعنی اپنے آپ کو اس نے مسیلمہ کذاب کا مثیل کہا، اور قرآن مجید کی ایک آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو ضلالت میں بڑھتا ہے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ضلالت میں بڑھتا ہے مہلت دے دیتا ہے۔ اب انہوں نے اپنے منہ سے یہ مہلت مانگی کہ مجھے یہ مہلت ملنی چاہیے کہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد مسیلمہ کذاب کی طرح زندہ رہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو 39 سال زندہ رکھا، 1948 میں یہ سرگودا میں جا کے فوت ہوئے، اور 39 سال یہ کوشش کرتے رہے کہ جماعت احمدیہ کو تباہ و برباد کر دیں۔ یہ تعلی جو یہ کہتے تھے یہ مدرسہ ہمارا ہوگا، یہ مدرسہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا، یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ 1947 میں ان کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑی، ان کا گھر کو آگ لگی، ان کے بیٹے کو ان کے سامنے قتل کیا گیا، اور اس کے بعد یہ وہاں گئے اور وہاں جا کے یہ فوت ہوئے۔ اب اس کے بارے میں ایک اخبار لکھتا ہے اور سیرت ثنائی ہے، اس میں بھی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا اقتباس۔ اگست 1947 میں امرتسر نہایت قیامت صغریٰ کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ فسادات کی ہلاکت خیز طوفان نے مولانا کی اقامت گاہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یعنی ثناء اللہ امرتسری صاحب۔ ہر چند کہ وہ اپنے دیگر عزیزوں کے ہمراہ سلامتی سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا جوان اکلوتا بیٹا عطاء اللہ جس بری طرح سے ذبح کیا گیا، اس نے ان کے قلب و جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پاکستان میں تشریف لا کر مولانا کچھ عرصہ گجرانوالہ میں ٹھہرے، پھر وہاں سے سرگودا جا کر اقامت پذیر ہوئے، اور وہیں چند ماہ کے بعد اپنے اللہ کے حضور تشریف لے گئے۔ الاعتصام 15 جون 1962 صفحہ 10۔ یہ ہے ان کا انجام۔
اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شعر کیسے آتے ہیں، تم تو کہتے تھے یہ نابود ہو جائے گا جلد، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے ہاتھ کے نیچے ہے ایک ادنا شکار۔ بات پھر یہ کیا ہوئی، کس نے میری تائید کی، خائب و خاسر رہے تم، میں ہو گیا کامگار، خائب و خاسر رہے تم، میں ہو گیا کامگار۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا یہ مدرسہ ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے، یہ نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب آپ قرآن مجید کی وہ آیت آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ امرتسر میں بیٹھے ہوئے تھے، قادیان سے 30-32 میل کے فاصلے پر ہے، ایک 11 میل پہ محمد حسین بٹالوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ قادیان آنے والے کے ہر رستے میں یہ روک بنتے رہے۔ 1947 نے ان کو ایسا نسیہ منسیہ امرتسر سے کر دیا کہ آج ان کا نام لینے والا وہاں کوئی نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم امرتسر میں تھے تو اس علاقے سے گزر رہے تھے جہاں یہ تھے، جہاں سے ان کا یہ سب کچھ شائع ہوتا تھا، جہاں یہ لیکچر دیتے تھے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ آج میں ان عزیزوں کو جو ہمارے غیر احمدی بھائی بھی اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں، دیکھیں ان لوگوں نے مخالفت سے کیا پا لیا، اتنی مخالفت کی، اتنا کچھ کیا، 40 سال اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ اگر یہ ناکام ہوئے تو آئندہ آج بھی مخالفتیں کرنے والے وہ ناکام ہوں گے، اور جماعت احمدیہ کا حضرت مسیح صاحب کا قائم کر دے دینی ادارے، جامعات آج دنیا کے مختلف ملکوں میں قائم ہیں، مبلغین نکل رہے ہیں، تبلیغ کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اور شاخ دینیات جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بالکل، اور قرآن کریم کی بیان کردہ مثال شجرہ طیبہ کی طرح اس کی مضبوط جڑیں دنیا کی مختلف ممالک میں قائم ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، اور ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں اس سے فارغ التحصیل مبلغین اور مربیان نکلتے ہیں جو دنیا میں اشاعت اسلام اور تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا نام پڑھ دیتا ہوں۔ مکرم منصور احمد صاحب نوجوان ہیں، مکرم ناصر راجپوت صاحب ہیں، مکرم رفیع رضا صاحب قریشی صاحب ہیں، مکرم سلیم احمد صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں جو ہولڈ پر ہیں، انشاءاللہ ہم وقت کی رعایت سے ان کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم منصور احمد صاحب نوجوان سے، جو کہ کرناٹک انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ منصور احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، اپنا سوال حضور عید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی خدمت میں اور ایم ٹی اے کی ساری خدمت میں محبت بھرا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ خلافت اسلامیہ میں اختلافات کا آغاز کیسے شروع ہوا، اور آج اہل بیت سے کون مراد ہیں، اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ جزاکم اللہ، شکریہ جناب۔ میں مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا۔ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلافات کا آغاز کیسے شروع ہوا، اس تعلق سے ان کا سوال ہے۔ اس ضمن میں یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو سورہ نور میں خلافت کا وعدہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کے ساتھ یہ پختہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلی قوموں کو خلیفہ بنایا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اور مسلمانوں کو خلافت کا وعدہ دیتے ہوئے یہ بات خاص طور پہ سمجھائی تھی کہ اس وعدے کی دو شرائط ہیں، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ کی شرائط پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور مومنین کو خلافت کا وعدہ عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ جب تک مسلمان امت خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اس ایمان اور اعمال صالحہ کی شرط پر بخوبی کاربند رہے، یہ نظام، یہ خلافت کا نظام ان کے اندر جاری و ساری رہا۔ لیکن 30 سال کے بعد یہ خلافت کا نظام اسی وجہ سے اٹھایا گیا کیونکہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ سے بھٹک گئے، اور گویا وہ شرط جس کی بنیاد پر ان کو خلافت عطا فرمائی گئی تھی وہ شرط مفقود ہو گئی۔ تو جو خلافت کا آغاز کا سلسلہ ہے
اس کی بنیاد بھی دراصل یہیں سے شروع ہوئی۔ خلافت عثمانیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اختلافات کا آغاز ہوا، اور اس کی بنیاد اس طرح پڑی کہ خلیفہ کی جو اطاعت اور جو وابستگی کا حق تھا وہ حق ادا کرنے میں وہ چوک کرنے لگے، اور اس کی وجہ بنیادی وجہ یہ بنی کہ جو نو مسلم یا پھر دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، خاص طور پر یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ اسلامی خلافت سے اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی عزت قائم تھی، اس عزت اور اس اسلامی خلافت کی وجہ سے ان کو حسد آنے لگا، اور انہوں نے ایسی ریشہ دوانیاں کرنی شروع کی جس کی وجہ سے یہ نظام ان کے مسلمانوں کے اندر ختم ہو جائے۔ چنانچہ تاریخ میں عبداللہ ابن سبا نام کا ایک شخص جو یہودی تھا، اس کا نام آتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعلق سے ایک معرکۃ الآراء لیکچر دیا ہے جو اسلام میں اختلافات کا آغاز کے نام سے شائع شدہ ہے۔ اس میں یہ ساری تفصیلات حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس شخص عبداللہ ابن سبا کا ذکر بھی حضور نے فرمایا، اور فرمایا بنیادی طور پر یہی وہ شخص ہے جس نے اختلافات پیدا کیے، مختلف قسم کے جذباتی موضوعات چھیڑ دیے مسلمانوں کے بیچ میں، جیسے مثال کے طور پر اس قسم کے موضوعات کے خلافت اس خاندان میں ہونی چاہیے، اس خاندان میں نہیں ہونی چاہیے، اس قسم کی باتیں کر کے اس نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو لڑانا شروع کر دیا۔ حالانکہ وہ مسلمان ہوا، لیکن اندرونی طور پر وہ منافق تھا، نام سے تو مسلمان بن گیا تھا لیکن اختلافات اس نے پیدا کرنے شروع کر دیے، اور اس قسم کی کارروائیاں اس نے شروع کر دی جس کی وجہ سے مسلمان ہی دوسرے مسلمان کے دشمن ہو گئے، اور ان کے اندر اس طرح سے اختلافات شروع ہوئے۔ اور یہی اختلافات تھے جو بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی منتج ہوئے، اور پھر خلافت رابعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ اختلافات جاری رہے، اور بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی منتج ہوئے۔ تو یہ مختصراً بنیادی طور پر وجوہات ہیں اختلافات کی جو اسلام کے شروعات کے دور میں شروع ہوئے، اور انہی کی وجہ سے پھر وہ خلافت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ خلافت اٹھا لی گئی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم رفیع رضا قریشی صاحب سے، جو کہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہمارے اس پروگرام کے ریگولر کالر بھی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رفیع رضا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، اپنا سوال پیش کریں۔ جی میں بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کے اس خوبصورت چینل سے اپنے پیارے خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ اسی طرح میں محترم حمید کوثر صاحب کی باتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں، میرے پاس بھی بڑے حوالے رکھے ہیں سامنے اسی قسم کے جو آپ نے بیان کیے۔ تو دعوت اللہ کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تحفہ ستارہ کیسیہ کتاب ہے، اس میں حضرت اقدس مسلم صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمان اور عیسائی دونوں فریق اس بات کو مانتے ہیں کہ مسیح موعود آنے والا ہے، مگر اسی زمانہ اور عہد میں جبکہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیئیں گے اور سانپوں سے بچے کھیلیں گے، تو اے ملکہ مبارکہ معظم کیسرا و ہند، وہ تیرا ہی عہد اور تیرا ہی زمانہ ہے، اس کی آنکھیں ہوں دیکھیں، جو تعصب سے خالی ہو وہ سمجھ لیں۔ تو دعوت اللہ کے حوالے سے میں تھوڑا جاننا چاہتا ہوں، کچھ ہمارے نان احمدی بھائی بھی کرتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں، تو اس میں وضاحت بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ عالمی سوال و جواب کی جو مجلس دی ہے، ہم خدا تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے۔ السلام علیکم جناب، جزاکم اللہ۔ مولانا حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ میں سوال حضرت اقدس مسیح اسلام کی تحریر سے ان کا سوال ہے، ایک عبارت ہے تحفہ ستارہ کیسریہ کی، جس میں آپ علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ مسلمان اور عیسائی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جب مسیح موعود آئے گا تو شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے اور سانپ اور بچہ آپس میں کھیلیں گے۔ اس کی انہوں نے تفسیر چاہیے۔ جی، بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ فرمایا ہے کہ میں حلم کے ساتھ آیا ہوں، نرمی کے ساتھ آیا ہوں، اور نرمی کی تعلیم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ آپ ساری کی ساری کشتی نوح پڑھ کے چلے جائیں، حضور نے نرمی ہی کی تعلیم دی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا اب عملی صورت کیا بنی ہے۔ اس وقت جماعت احمدیہ میں جتنے افراد شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے اندر ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے کہ یہ الفاظ جو حضرت مسیح السلام نے تحریر فرمائیں یہ اصل میں حدیث میں بھی ہیں۔
تو اسی کی روشنی میں حضور نے فرمائے ہیں کہ اس طرح آپس میں محبت سے ملتے ہیں احمدی افراد کہ جن کا آپس میں کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا ہے. کوئی افریقہ کا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی عرب کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، لیکن ان کو جمع کرنے والی صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت اور خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی بیعت ہے، جن کو آپس میں بھائی بھائی بلکہ اس سے بھی زیادہ پیارا بنا دیتی ہے. یہاں پر ہزاروں مثالیں اس قسم کی مل جائیں گی کہ لوگوں نے اپنے غیر احمدی بھائیوں کو تو چھوڑ دیا، لیکن احمدی بھائی کے ساتھ وہ اس طرح سے مل گئے جیسے کہ سکے بھائی سے بھی زیادہ. اور یہ محض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اور اسلام کی تعلیمات کا برکت کا نتیجہ ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری مثال دیتا ہوں. آج آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، پوری دنیا میں اس کا جائزہ لے لیں، جماعت احمدیہ کے بارے میں 99% افراد یہ کہیں گے دنیا کے، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، عیسائی ہیں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، کہ یہ لوگ پرامن لوگ ہیں، یہ لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں. خود یہ اعتراف کرتے ہیں جلسوں میں بھی، انفرادی ملاقات میں بھی. اور یہی حضرت مسیح موعود نے فرمایا تھا کہ جب مسیح موعود آئے گا تو اس کے آنے کے بعد یہ جو دشمنیاں ہیں یہ ختم ہوتی چلی جائیں گی. جیسے جیسے جماعت احمدیہ کا اشاعت ہوتی چلی جائے گی، اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، یہ محبتیں بھی انشاءاللہ بڑھتی چلی جائیں گی. اور یہی خلیفۃ المسیح الثالث نے وہ ایک معروف ہمارا ایک نعرہ ہے، لو فار آل ہیٹڈ فار نن، کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی کے لیے نہیں. اور اسی کو حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر میں ادا کیا ہے، مجھے بیار ہرگز نہیں ہے کسی سے، میں دنیا میں سب کا بھلا چاہتا ہوں. یہی احمدیت کی پہچان ہے کہ وہ انسانیت کی محبت چاہتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ و نصرہ العزیزہ کے آپ سارے خطبات سن لیں، اس میں حضور دو باتوں کی طرف، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور انسان کو انسان سے محبت کرنا، اس کی تعلیم واضح طور پہ حضور دیتے ہیں. اور اسی سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں یہ ساری علامتیں پورا ہوتے ہوئے یہ لوگ دیکھیں. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. دراصل یہ بھی پیشگوئی تھی کہ آخری زمانے میں جب مسیح موعود علیہ السلام کو جو زمانہ ہوگا، مسیحیوں نے بھی، ان کی کتابوں میں بھی یہ پیشگوئی موجود ہے اور مسلمانوں کی کتابوں میں بھی یہ پیشگوئی موجود ہے کہ وہ ایک صلح کا زمانہ ہوگا. چنانچہ انگریزی گورنمنٹ کے نتیجے میں جو حقوق دنیا کو حاصل تھے، ہر چھوٹے بڑے کا اس کا اپنا حقوق ادا کرنے کی طرف بھی اس میں اشارہ تھا. تو یہ ساری پیشگوئیاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں پوری ہوتی ہمیں نظر آتی ہیں، جس کی طرف سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود نے اپنی اس کتاب میں، اپنی اس تصریح میں بھی اشارہ فرمایا. اگلے ٹیلی فون کالر ہیں ہمارے مکرم ناصر راجپوت صاحب، جو کہ جرمنی سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناصر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صاحب نے گزشتہ ہفتے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حکم عدل ہونے سے متعلق ایک سوال پوچھا تھا، تو اس میں تھوڑی سی تشنگی تھی، تو اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ روشنی اور ڈال دیں. مزید وہ یہ ہے کہ کیا ہر آنے والا نبی جو ہے وہ اپنے وقت کا حکم عدل ہوتا ہے، یا یہ خصوصیت صرف سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ودیت ہوئی، اور کیا یہ ٹائٹل یا خصوصیت سیدنا مسیح موعود علیہ السلام کے بعد ان کے خلفاء میں منتقل ہوئی؟ تو اس سے متعلق ذرا تھوڑی سی بتا دیں. اور ایک اور چھوٹا سا سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں پوچھ لیتا ہوں، وقت ہو تو جواب دے دیجیے گا. کہ خاص صاحب نے یہ سنا ہے، حدیث کے حوالے سے کسی نے ذکر کیا تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کے مشابہ ہوں گے، یا ان کی طرح ہوں گے، یا اسی طرح یہ کچھ اس طرح کا مفہوم بنتا ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا. پہلا دوسرا سوال تو سمجھ نہیں آیا. پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام حکم اور عدل کے طور پر مبعوث ہوئے تھے، تو کیا دوسرے انبیاء بھی اپنے زمانے کے حکم اور عدل ہوتے ہیں، اور آیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلفاء بھی حکم اور عدل کہلا سکتے ہیں؟ تو اس ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ حکم کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والا، اور عدل کے معنی ہوتے ہیں انصاف کو قائم کرنے والا. آپ ان دونوں مفہوموں پر غور کر کے دیکھ لیں تو آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے
کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کو بھی دنیا میں مبعوث فرمایا ہے وہ اپنے زمانے میں یقیناً عدل کو قائم کرنے والے اور انصاف کو قائم کرنے والے تھے، اور جو فتنے یا جو اختلافات اس زمانے میں رونما ہونے والے ہوتے تھے ان کا فیصلہ یقیناً وہ کرتے تھے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خاص طور پر یہ صفت اس لیے بیان ہوئی کیونکہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں خاص طور پر تمام مسلم امہ میں، تمام مسلم فرقوں میں اختلافات رونما ہونے والے تھے، اور اسی بنیاد پر ان کے مختلف فرقے ہونے تھے۔ تو ان فتنوں کو اور ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہونی تھی، بعثت مقدر تھی، اس لیے خاص طور پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی یہ صفت حکم کے طور پر بیان فرمائی اور عدل کے طور پر بیان فرمائی۔ پھر دوسرا حصہ اس کا یہ ہے ان کا کہ کیا اب جو موجودہ خلفائے احمدیت کا زمانہ ہے، اب حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا زمانہ ہے، تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ صفت خلفاء کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور وہ بھی حکم اور عدل کہلا سکتے ہیں؟ تو یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ السلام امتی نبی تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان اور قوت قدسیہ کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے امتی نبی کا مقام عطا فرمایا تھا، اور آپ کے بعد جو یہ خلافت قائم ہوئی ہے، اس خلافت کے ذریعے سے وہی کام آگے بڑھائے جا رہے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن کاموں کی بنیاد رکھی تھی۔ تو بطور حکم اور عدل جن کاموں کی بنیاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رکھی تھی، یقیناً وہ کام خلفائے احمدیت نے بھی کیا، اور موجودہ زمانے میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بھی اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ اس جگہ پر یہ بھی وضاحت ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جس قدر بھی انبیاء آئے ہیں وہ ایک مختص زمانہ اور مختص قوم کے لیے تشریف لائے ہیں، ایک خاص قوم کی طرف ان کی بعثت ہوئی ہے، چنانچہ اس قوم کی رہنمائی کے لیے، اس قوم کی ہدایت کے لیے انہوں نے تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی ہیں جن کی انہوں نے اشاعت کی ہے۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک عالمی رسول کی ہے، تمام جہان کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں جب اسلام میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو اس وقت مسیح موعود کا ظہور ہوگا جس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ حکم اور عدل ہوگا۔ تو یہ جو عالمی حکم اور عالمی عدل ہونے کا جو ٹائٹل ہے یا جو صفت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے لیے بیان فرمائی ہیں، جو کہ حدیث میں مذکور ہے۔ ایک عرض یہ ہے جی، جس شخص کو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اور عدل فرما دیا، فیصلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا، تو اس کے بعد تو کوئی بات رہتی نہیں۔ اور حکم جو بات کہی جاتی ہے اس کی بہت سی تفاسیر ہیں، لیکن حکم کے سب سے بڑے معنی یہ ہوتے ہیں جو وہ فیصلہ صادر فرما دیتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی اپیل نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کل عربی زبان جو استعمال کی جاتی ہے، ریفری کو کہا جاتا ہے حکم۔ جب وہ ایک دفعہ انگلی اٹھا دیتا ہے اس کے فیصلے پر کوئی آگے کوئی نکتہ چینی نہیں کی جاتی۔ تو یہاں پر حکم جو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ اور عدل کے مطلب ہے کہ وہ خود ایک میزان ہے، جو وہ کہہ دے گا قرآن اور حدیث کے مطابق وہی آخری بات ہوگی۔ اور جتنے بھی امت کے اختلافات ہیں، اب شیعوں کے اختلافات ہیں، سنیوں کے، اہل حدیثوں کے، فلاں کے، حضرت مسیح علیہ السلام نے اب مثال کے طور پہ شیعہ سنی ایک بڑا زبردست فساد تھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن سر الخلافہ لکھ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سارے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ان کے سوال کے ایک اور حصہ بھی تھا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کی تفسیر کے تعلق سے بھی انہوں نے سوال کیا تھا، تو کچھ اگر اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، دو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں۔ ایک یہ فرمایا تھا علماءہم شر من تحت ادیم السماء، کہ ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، یعنی بگڑے ہوئے مسلمانوں کے جو فتنے پیدا کرتے ہیں۔ لیکن میری امت، اور اس وقت میری امت وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قائم کردہ امت ہے جو حضور کی بعثت ثانیہ ہے۔ اس کے علماء جو ٹھیک خلیفۃ المسیح کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، واقعی کا انبیاء بنی اسرائیل ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔
پھر اس حدیث کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دوسری احادیث کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک حدیث میں ذکر فرمایا ہے کہ ان کے بعد پے در پہ انبیاء تشریف لائے ہیں ان کی ہدایت کے لیے، لیکن جہاں امت محمدیہ کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یبعث علی ہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ من یجدد لها دینہا، کہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء ایسے مقرر فرمائے ہیں جو کہ علماء ربانی ہوں گے، جو مجددین ہوں گے، جو دین کا تجدید کریں گے اور ہر صدی پر تشریف لا کر اسلام کی خدمت سر انجام دیں گے۔ تو جس طرح بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کو ان کی ہدایت کے لیے پے در پے بھیجا گیا تھا، اس طرح امت محمدیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق مجددین اور علماء ربانی کو امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے اور دین کی تجدید کے لیے مبعوث کیا جاتا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک مختصر اور ضمنی تفسیر تھی اس حدیث کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم سلیم احمد صاحب سے، جو کہ دبئی سے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کہ بہت دن سے میں خواہش رکھتا تھا آپ کو فون کرنا ہے، کچھ سوالات کرنا ہے، وہ آج مکمل ہوا الحمدللہ۔ میرا سوال یہ ہے۔ جی جناب۔ ہلو۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا سوال اپنی بات مکمل پیش کریں۔ اچھا، میں حدیث میں یہ پڑھا تھا کہ ابھی آپ اس موضوع پہ بات کیا تھا، جو یہ ہے ان اللہ یبعث لهذه الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صدی میں ایک مجدد مقرر کرتا ہے دین کی تجدید کرنے کے لیے۔ تو 1400 صدی میں وہ آنے والا جو امام مہدی ہے وہ مسیح موعود ہے، وہی خود مجدد ہوگا، اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوت ہوگا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ان سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی کچھ جماعت کے افراد لوگ جماعت سے مرتد ہو کے موجودہ مجدد کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں، کیا ان کو یہ بات نہیں پتا ہے؟ حالانکہ وہ مسیح موعود کے خطاب کو خطبات کو پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ مجدد آ سکتا ہے، خلافت کی ضرورت نہیں، اگر خلافت رہے پھر بھی مجدد آ سکتا ہے۔ تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ ان کو کیا میسج دینا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا انجام دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی خدا کا جو دعویٰ کرتا ہے اس کو سزا نہیں ہے، جو مجدد نبی کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اس دنیا میں سزا ملے گا۔ تو آپ ان کو بھی جو مجدد کا وعدہ کرتا ہے ان کو بھی ان کا فالوورز کو کیا میسج دینا چاہتا ہے، اس کے بارے میں ذرا سننا چاہتا ہوں۔ شکریہ جناب، جزاکم اللہ۔ مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ عرض یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد بھیجتا رہے گا جو کہ دین کی تجدید کرے گا۔ یہ مجددیت کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ جب کہ خلافت راشدہ ختم ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مجددین بھجوانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 14ویں صدی کے سر پر جس کو آنا تھا اس کو تو امام مہدی کو آنا تھا اور وہی اس کا مجدد ہونا تھا، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت محمدیہ میں آنے والے واقعات ہیں اس کا تو پورا ایک نقشہ بیان کیا ہے، اور اس کے آخر میں حضور فرماتے ہیں ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوت ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ مجددیت اس وقت تک ہے جب تک کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مظہر ظاہر نہیں ہوتا، اور اس کے بعد اس کے منہاج پر، اس کے طریق کے اوپر خلافت کا سلسلہ جاری نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ مجددیت تو وضو کا قائم مقام ہے کہ اگر نہیں خلافت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرا نظام قائم کرتا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ نبوت اور اس کے بعد خلافت کا نظام ہے۔ تو ثم سکتا، اس کے بعد حضور خاموش ہو گئے۔ اگر کوئی اور مجددیت کا سلسلہ جاری ہونا ہوتا تو حضور ضرور اس کی خبر دیتے۔ حضور کی خاموشی بتا رہی ہے کہ اب قیامت تک جو حضرت مسیح انسان نے 7000 سالہ دور مقرر کیا ہے اس وقت تک انشاءاللہ تعالی یہ خلافت کا نظام چلے گا، اور اسی کے اوپر یہ جو دور ہے اس کا اختتام ہے۔ باقی رہا ان کا یہ سوال کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، دیکھیں یہ سلسلہ تو ابتدا سے ہی چلا آیا ہے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا منافقین نہیں تھے؟ حضرت ابو بکر کے زمانے میں کیا لوگ خلافت سے الگ نہیں ہوئے؟ حضرت عمر کے زمانے میں نہیں ہوئے؟ حضرت علی کے زمانے میں نہیں ہوئے؟ تو یہ جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر لائے۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں
اور یہ نفاق والی باتیں کرتے ہیں. اصل چیز ہے کہ جو اصل بنیاد ہے لا یستخلفنہم، جس کو اللہ نے خلیفہ بنا دیا ہے اس کے ارد گرد ہم جمع ہو جائیں، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لگیں، تو پھر یہ لوگ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ لوگ نہ کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں. جزاک اللہ، تفصیلی جواب تھا. اب ہم بات کرتے ہیں مکرم H منصور صاحب سے، جو کہ لاس اینجلس امریکہ سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ منصور صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی میرا سوال یہ ہے کہ غیر جماعت دوست سے بات ہوئی جس نے کہا کہ جب قرآن پاک میں آ چکا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تو پھر ہمیں کسی کے اور کے دعوے کے متعلق سوچنے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جناب. جی شکریہ جناب. میں مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کرنا. جی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام جو آیت ہے، اس کو پیش کر کے بعض غیر جماعت دوست ان کو یہ کہتے ہیں کہ جب دین کامل ہے تو اس کے بعد کسی نبی کی آمد کی کیا ضرورت ہے. اگرچہ ہم نے اپنے مختلف ایپیسوڈز میں اس سوال کا تفصیلی جواب پیش کر دیا ہوا ہے، تاہم اس وقت میں مختصراً آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جی جزاک اللہ. اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین دنیا کو دیا اسلام کی صورت میں، وہ یقیناً کامل اور مکمل دین ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور قرآن مجید کی صورت میں جو شریعت دنیا کو عطا ہوئی وہ قیامت تک کے لیے ہے. اس میں کسی ایک زیر یا زبر کے بدلنے کی یا منسوخ ہونے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی یہ ان آیات کا نزول ہوا، قرآن مجید کا نزول ہوا، اسلام کے کامل ہونے اور مکمل ہونے کی آیات نازل ہوئیں. اور اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بھی فرمایا کہ اس دین کے کامل ہونے کے باوجود ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی علماؤہم شر من تحت ادیم السماء. کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا باوجود اس کے کہ دین کامل ہے، باوجود اس کے کہ شریعت مکمل ہے، لیکن ایک ایسا زمانہ اسلام پر آنے والا ہے کہ جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن مجید کے صرف الفاظ رہ جائیں گے، مساجد عالیشان ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور علماء اس زمانے کے ایسے ہوں گے کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. منہم تخرج الفتن وفیہم تعود، انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی کی طرف لوٹ کر واپس جائیں گے. تو باوجود اس کے کہ اسلام کامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اس حقیقت کے باوجود یہ بھی ہونے والا ہے. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کا انجام اس طرح ہونا تھا؟ کیا یہ ماننے کے قابل ہے یہ بات کہ باوجود اس کے کہ اسلام کامل دین ہے لیکن انجام اس کا اس طرح ہو کہ اس کا آخری زمانے میں صرف نام رہ جائے اور اس کی تعلیمات دنیا سے مفقود ہو جائے؟ یہ یقیناً ناممکن ہے، یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہو سکتی. تو ایسے زمانے کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موعود کی بشارت بھی دی کہ ایسے زمانے میں جب اسلام کا یہ حال ہوگا تو ایک موعود آئے گا، ایک مسیح اور مہدی کی صورت میں، جو اسلام کو پھر زندہ کرے گا، اسلام کی ان کامل تعلیمات کو جو دنیا سے مفقود ہو چکی ہوں گی ان تعلیمات کو پھر زندہ کرے گا اور دنیا کے سامنے پیش کرے گا. تو اس مقصد کے لیے مختصراً طور پر یہ عرض کروں گا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے ایک اور موعود کی ضرورت تھی. اسی موعود کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح بھی کہا، مہدی بھی کہا اور نبی اللہ کے نام سے بھی یاد فرمایا. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اور اس غلط فہمی کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. منصور صاحب آپ اپنے دوستوں کو یہ بھی بتائیں کہ جماعت احمدیہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اسلام کامل نہیں ہے یا ابھی مزید تعلیمات کی باقی ہے یا قرآن کریم کی تعلیمات کامل نہیں ہیں، مزید تعلیمات کا نزول ہونا چاہیے، یہ نہیں کہتا جماعت احمدیہ، بلکہ قرآن کریم کی بھی یہ پیشگوئی ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میری قوم نے تو قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا ہے. تو ایسے زمانے میں قرآن کریم کی تعلیمات کو اور اسلام کی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے، از سر نو قائم کرنے کے لیے ایک شخص کی بعثت ہوگی جس کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. تو یہ وضاحت بھی آپ اپنے غیر احمدی دوستوں کے سامنے پیش کریں کہ
ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اسلام کامل نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ اسلام ایک کامل مذہب ہے، لیکن لوگ اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور اسلام کو غلط سمجھنے لگے ہیں اور غلط باتیں اسلام کی طرف منسوب کرنے لگ گئے ہیں، جس کو دور کرنے کے لیے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں، مکرمہ سمرین بیگم صاحبہ ہیں، کرناٹک انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمرین بیگم گڈے یادگیر کرناٹک سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، انبیاء کے معجزات زمانے کے مناسب حال ہوتے ہیں؟ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ یہ کوئی اقتباس ہے یا کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوا ہے کہ انبیاء کے معجزات زمانے کے مناسب حال ہوتے ہیں، اس کی اگر تفسیر مولانا کوثر صاحب سے جاننا چاہوں۔ یہ جو انبیاء کے معجزات ہیں وہ زمانے کے مطابق ہوتے ہیں، بات بالکل درست ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس قسم کے معجزات تھے، جس طرح کے وہاں جادوگریاں دکھائی جاتی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معجزات دکھانے کے لیے کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح سے وہ جادو اور مریضوں کو ٹھیک کرنا اس طرح کے باتیں تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر معجزات دکھائے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معجزات تھے ادب کے، علم کے، دین کے، اچھی شاعری کے، اچھے کلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا کیا جو قرآن مجید کی شکل میں ہے۔ اب ہم آتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑے معجزات یہ تھے کہ علمی معجزات، اور علمی معجزات میں حضرت مسیح معجزہ یعنی عاجز آ جانا۔ اب قرآن مجید نے کہا کہ اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو قرآن مجید اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ آج تک وہ معجزہ قائم ہے، کوئی اس کو توڑ نہیں سکا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں معجزات ایسے تھے جو علمی معجزات تھے، جو ادیان باطلہ کے حملے تھے وہ قرآن مجید کی حقیقت اور حقانیت پر تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی طرح کے معجزات دکھائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے براہین احمدیہ تصنیف فرمائی، اور براہین احمدیہ تصنیف فرما کے آپ نے کہا اگر کوئی اس طرح کا معجزہ لے آتا ہے تو میں اس کو 10,000 روپیہ انعام دوں گا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قبولیت دعا کے معجزات دکھائے۔ پھر یہ بتایا کہ جو میرے پاس آ کے رہے گا میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندہ نشان دکھاؤں گا، اگر کوئی نشان نہ میں دکھا سکا میں تمہیں ہرجانہ دوں گا۔ تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ پر قبولیت دعا اور الہام کے اوپر زیادہ شک تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح کے معجزے دکھا کے بتا دیا، اور حضور نے خود یہ فرمایا اگر کوئی دلائل دینے میں میرا مقابلہ کر سکے، اگر قبولیت دعا میں کوئی میرا مقابلہ کر سکے، اگر قرآن مجید کی تفسیر میں کوئی میرا مقابلہ کر سکے تو میں اللہ کی طرف سے نہیں ہوں۔ اور ہر انسان کو آپ نے مقابلے پہ بلایا کہ جتنے اسلام کی سچائی آپ دیکھنے کے لیے نشانات دکھا سکتے تھے اس کے لیے آپ نے بلایا، اسی کے مطابق یہ نشانات تھے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اور یہاں پر یہ ذکر کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے جس قدر بھی معجزات تھے وہ بھی دراصل سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی آپ کی غلامی کے نتیجے میں۔ بات کر چکے کہ یہ ایک اسلام کا تتمہ ہے، بالکل، کہ یہ اسلام کا ایک تکملہ ہے، یہ اس سے علیحدہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہاں پر کسی قسم کی بات نہیں ہے، نہ ایسا کوئی سوچتا ہے، نہ اس قسم کی کوئی بات ہے۔ جی جزاکم اللہ حسن الجزا۔ اب ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں، بہت سے ٹیلی فون کالرز ہیں لیکن انشاءاللہ ہم آپ سے وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اشاعت اسلام اور خدمت اسلام کے حوالے سے جماعت احمدیہ کی کوششوں کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، اور جامعہ احمدیہ جو کہ شاخ دینیات کی شکل میں سیدنا اقدس مسیح السلام کے زمانے میں قائم ہوا تھا، اس کے بارے میں مولانا صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو پیش کی ہے۔ ایک اور اشاعت اسلام کا اہم اور عظیم الشان ذریعہ آج کے زمانے میں MTA ہے، جماعت احمدیہ کے ٹیلی ویژن چینل ہے، جس کے ذریعے سے اشاعت اسلام کا فریضہ بخوبی سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اس کے متعلق میں کچھ تفصیل مولانا مجیب لون صاحب سے جاننا چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ اشاعت اسلام کے سلسلے میں جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع عطا فرمائے ہیں ان میں سے یقیناً MTA ایک نہایت ہی اعلیٰ اور عظیم الشان ذریعہ ہے۔
چنانچہ اس چینل کے ذریعے احمدیہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل جو اس چینل کا نام ہے، اس چینل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دن رات 24 گھنٹے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس چینل کے تمام پروگراموں کی حیثیت عالمی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبات اور خطابات اور تربیتی نشستیں، یہ سارے پروگرام، اس کے علاوہ جو دیگر پروگرام ہیں، سارے پروگرام ان معنوں میں عالمی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے MTA کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، اور یہ ان معنوں میں یہ MTA ایک واحد و منفرد چینل ہے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جاتا ہے۔ دنیا میں 50 سے زیادہ مسلم مملکتیں قائم ہیں، لیکن کسی کو بھی اب تک یہ توفیق نہیں ملی کہ اس قسم کا کوئی چینل قائم کرے جس کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ اور تشہیر دنیا کے کونے کونے میں کر سکے، اور ایسا اس لیے بھی ناممکن تھا کیونکہ اس نظام کا عطا ہونا دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے لیے مقدر تھا، اور اسی لیے بعض صلحائے دین بزرگان امت نے اس تعلق سے بعض ایسی پیشگوئیاں بیان فرمائی تھیں جو من عن MTA کے ذریعے سے پوری ہوئیں۔ چنانچہ اس تعلق سے چند ایک پیشگوئیوں کا ذکر کروں گا۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پیشگوئی ہے، وہ فرماتے ہیں ہمارے امام قائم یعنی امام مہدی کے زمانے میں ہمارے امام قائم جب مبعوث ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گروہ کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی کو بڑھا دے گا، یہاں تک کہ یوں محسوس ہوگا کہ امام قائم اور ان کے درمیان فاصلہ ایک برید کے برابر رہ گیا ہے۔ چنانچہ جب وہ امام ان سے بات کریں گے تو وہ انہیں سنیں گے اور ساتھ دیکھیں گے، جبکہ امام اپنی جگہ ہی ٹھہرا رہے گا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پیشگوئی ہے، وہ بیان کرتے ہیں مومن جو امام قائم کے زمانہ میں مشرق میں ہوگا اپنے اس بھائی کو دیکھ لے گا جو مغرب میں ہوگا، اور اسی طرح جو مغرب میں ہوگا وہ اپنے اس بھائی کو دیکھ لے گا جو مشرق میں ہوگا۔ اب دیکھیے کس قدر آج سے 1000 سال 800 سال یا 1200 سال پہلے ان بزرگان نے یہ پیشگوئیاں بیان فرمائیں، اور MTA کے ذریعے کس طرح منوعن یہ پیشگوئیاں پوری ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موجودہ دور میں MTA کی برکت سے حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز لندن میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، مغرب میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور مشرق میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر مغرب والے لوگ مشرق والے لوگوں کو دیکھیں گے اور مشرق والے لوگ مغرب والے لوگوں کو دیکھیں گے۔ یہ بات بھی کئی دفعہ MTA کے ذریعے پوری ہو چکی ہے۔ 2008 عیسوی میں خلافت احمدیہ 100 سالہ جوبلی کے موقع پر جب حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز لندن میں خطاب ارشاد فرما رہے تھے، تاریخی خطاب ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت لندن، ربوہ اور قادیان والے ایک دوسرے کی تصاویر بھی دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کے نعروں کے جوابات بھی دیکھ رہے تھے۔ تو اس طرح سے مغرب میں خطاب نشر ہو رہا تھا اور مشرق کے لوگ دیکھ رہے تھے، اور مشرق کے لوگ مغرب کے لوگوں کو دیکھ رہے تھے اور مغرب کے لوگ مشرق کے لوگوں کو دیکھ رہے تھے، اور پھر یہ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار یہ بات پوری ہو چکی ہے۔ ہر سال جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر یہ بات پوری ہو جاتی ہے، جب حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جلسہ سالانہ کے موقع پر لندن سے خطاب ارشاد فرماتے ہیں تو لندن کے لوگ قادیان میں بیٹھے ہوئے جلسہ سالانہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور قادیان کے لوگ لندن میں کی جو وہ نشست ہوتی ہے، اختتامی تقریب ہوتی ہے جلسے کی، اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے نعروں کے جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس نظام کے ذریعے یہ پیشگوئیاں جو بزرگان دین نے بیان فرمائی تھی منوعاً پوری ہو گئیں۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور اس الہام میں جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس وعدہ کو پورا فرمانے کے ذرائع بھی اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائے۔ ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو آیا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ بھی میرے لیے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں آخری زمانے کے متعلق یہ پیشگوئی بیان فرمائی گئی ہے کہ آخری زمانے میں لوگوں کے انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ذرائع پیدا ہو جائیں گے کہ انسان ایک دوسرے سے ملے گا اور ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے، کیونکہ وہ ذرائع پیدا ہو رہے ہیں جن سے انسان ایک دوسرے کے قریب ہو رہا ہے، اور یہ سارے ذرائع اور اسباب تبلیغ کے ذرائع اور اسباب ہیں۔
ان کے ذریعے سے تبلیغ کا کام لیا جا سکتا ہے. کئی مثالیں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ضمن میں پیش فرمائی. انہی تبلیغ کے ذرائع میں سے جن کے ذریعے میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا یہ وعدہ پورا ہوا، انہی میں سے ایک عظیم ذریعہ MTA کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض الہامات اور بعض پیشگوئیوں میں بھی اس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ آئندہ زمانے میں اس قسم کا ایک نظام قائم ہونے والا تھا. ایک الہام اللہ تعالیٰ نے یوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرمایا کہ ینادی منادم من السما، کہ منادی کرنے والا آسمان سے منادی کرے گا. اب دیکھیے MTA کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے آسمان سے ندائیں گھروں میں پہنچ رہی ہیں، اور گویا یوں ان کو وہ ندا دے رہے ہوتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے اس شعر کے مطابق کہ اسمعوا صوت السما جاء المسیح جاء المسیح، کہ آسمان کی آواز سنو، مسیح آ چکا ہے، مسیح آ چکا ہے. یہ ساری چیزیں اسی MTA کی برکت سے پوری ہو چکی ہیں. پھر ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خطبہ الہامیہ میں لفظ نزول جو احادیث میں مسیح کے تعلق سے آیا ہے اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں دراصل انہی اسباب کا ذکر ہے جن اسباب کے ذریعے سے بجلی کی صورت سے اسلام کا پیغام اور اس مسیح کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب اور جنوب اور شمال سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں، یہ پیشگوئی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی، یہ MTA کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ہو چکی ہے. اور پھر ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ایک آرزو کا یوں ذکر فرمایا کہ میری یہ خواہش اور آرزو ہے کہ میرا گھر تمام احباب جماعت کے گھروں کے بیچ میں ہو، اور میرے گھر کی کھڑکی ان احباب جماعت کے گھروں کی طرف کھلتی ہو جس سے ان کے ساتھ رابطہ اور واسطہ رہے اور تربیت کا بہترین انتظام ہو سکے. اب دیکھیے کتنی عظیم آرزو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھی اور کتنے عظیم الشان رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اس آرزو کو پورا فرمایا. ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور پر تو یہ ممکن نہیں کہ دنیا کے تمام احمدی جو کروڑہا کی تعداد میں ہیں ایک ہی جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد یا موجودہ زمانے میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے گھر کے ارد گرد ہوں، اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس کے گھر کی کھڑکی ان کے گھر کی طرف کھلے اور ان کی تربیت کا انتظام ہو. یہ تو ظاہری صورت میں تو ممکن نہیں، لیکن MTA کے ذریعے دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آرزو کو پورا کیا. MTA کی کھڑکی تمام احمدی گھروں میں کھلتی ہے اور موجودہ زمانے کے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ان کی تربیت کا انتظام کرتے. پھر حضرت یہ جو MTA کے بارے میں بشارات ہیں یا پیشگوئیاں ہیں یہ خلفائے احمدیت کو بھی مختلف صورتوں میں عطا ہوئی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قادیان میں جلسہ سالانہ کے موقع پر پہلی بار لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا گیا تو حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ قادیان میں جو خطبہ پڑھا جائے گا وہ ساری دنیا میں سنا جائے گا. دیکھیے حضرت خلیفۃ المسیح خامس لندن سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں یا کسی بھی دنیا کے کونے سے جہاں بھی جاتے ہیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. اور جو قادیان کی بات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ہو چکی ہے. 2005 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز یہاں تشریف لائے قادیان میں تو کئی مرتبہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے خطبہ ارشاد فرمایا یہاں قادیان سے جو پوری دنیا میں لائیو دکھایا گیا. پھر ایک اور اہم بات کی طرف ذکر کروں گا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے زمانے میں پاکستان میں ایسے قوانین بنائے گئے جن سے خلیفہ وقت کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ انتظام کیے گئے کہ خلیفہ کی آواز ان کے لوگوں تک نہ پہنچے اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع اسلام کا پیغام، اسلام کی تبلیغ دنیا کو نہ کر سکے. لیکن حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اسی وقت ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا ایک شعر میں کہ یہ صدائے فقیرانہ حق آشنا پھیلتی جائے گی شش جہت میں صدا، تیری آواز اے دشمن بدنوا دو قدم دور دو تین پل جائے گی. حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ جس آواز کو تم دبانا چاہتے ہو یہ آواز شش جہات میں پھیل جائے گی، دنیا کے 6 کناروں میں 6 کونوں میں یہ آواز پہنچ جائے گی. دیکھ لیجئے MTA کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آواز جو جماعت احمدیہ کی آواز ہے، جو اسلام کی تبلیغ کی آواز ہے، شش جہت میں پہنچ رہی ہے، دنیا کے کونے کونے اور دنیا کے ہر کنارے میں پہنچ رہی. اور پھر اس کا جو پس منظر ہے MTA کا اور جو اس نے ترقی جو کی ہے، مختلف منازل جو ترقی کی ہے وہ بھی ایمان افروز ہے. 1891 عیسوی میں جلسہ سالانہ شروع ہوا،
75 अहबाब मस्जिद अक्सा में बैठ के हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम सुनते हैं। 1909 में खलीफा अव्वल के ज़माने में 3000 तादाद होती है जलसा सालाना में, तो 3-4 अफराद को मुकर्रर किया जाता है हुजूर की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए। फिर यही सिलसिला जारी रहता है ताकि 1936 में जलसा सालाना में लाउड स्पीकर का इंतज़ाम हो जाता है और खलीफतुल मसीह सानी की आवाज़ तमाम लोगों तक लाउड स्पीकर के ज़रिए पहुँचती है। फिर रेडियो स्टेशन में हुजूर का मजमून पढ़ा जाता है। फिर खिलाफत राबिया में एक ज़माना ऐसा आता है कि हुजूर खलीफतुल मसीह राबे का जो खुतबा है वो टेलीफोन के ज़रिए बाज़ ममालिक में सुनाया जाता है। फिर एक ज़माना ऐसा आता है कि बाज़ और ममालिक में 6 ममालिक में 1991 में 6 ममालिक में हज़रत खलीफतुल मसीह राबे की आवाज़ पहुँचती है। फिर इसी तरह तसलसल से तरक्की करते करते 1994 का साल आता है जिसमें MTA की बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है और 1996 फिर 24 घंटे की नशरियात का आगाज़ होता है। और अब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से खिलाफत खामसा के इस बाबरकत दौर में MTA के 3 चैनल रोज़ाना 24 घंटे की नशरियात दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें एक अरबी का है, एक उर्दू का है और एक इंग्लिश का है। तीनों ज़ुबानों में अहमदियत का और इस्लाम का पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुँचाया जाता है। और इस MTA का जो कायम होना भी है वो भी ईमान अफरोज़ है। दुनिया के लोग जानते हैं कि जो कोई चैनल कायम करने के लिए किस कदर मशक्क़त और मेहनत की ज़रूरत होती है, कितने अखराजात इसके लिए होते हैं और कितने फ़नी तजुर्बा रखने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन MTA में देखिए, एक बार एक बैंक की टीम MTA के ऑफ़िस में आई, उन्होंने जब वहाँ देखा नहायत ही सादा निज़ाम MTA का, नहायत ही सादा जगह, और जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनके बारे में जब उनको बताया गया कि यहाँ 98% लोग रज़ाकाराना खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। कोई ड्राइवर है, कोई तालिब इल्म है, कोई टीचर है, कोई वकील है और कोई किसी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाला है। जब उनको ये बात बताई गई तो वो हैरान हो गए कि क्या ऐसे मादी ज़माने में भी इस किस्म की खिदमत लोग पेश कर सकते हैं। तो इन और उसके साथ फिर वाक़फ़ीन ज़िंदगी है जो मुसलसल 24 घंटे इस खिदमत पर मामूर है, MTA के निज़ाम को अल्लाह ताला के फ़ज़ल से चला रहे हैं। तो ये मुख्तसरन वज़ाहत है इस आलमी टेलीविज़न की। और इसकी सबसे बड़ी ख़ुसूसियत जो है वो ये है, जो अल्लाह ताला ने इंतज़ाम फरमाया वो ये है कि खलीफा वक्त की आवाज़ लाइव बराह रास्त न सिर्फ अहमदी अहबाब के घरों तक पहुँचती है बल्कि दुनिया के हर कोने में पहुँचती है। और इस्लाम का जो पैगाम हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदल्लाहु तआला बिनसरिल अज़ीज़ दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, वो इस अज़ीमुश्शान निज़ाम की बरकत से दुनिया के कोने कोने में पहुँच जाता है। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दिल में अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इशाअत इस्लाम और ख़िदमत इस्लाम के लिए जो जोश और तड़प थी, उसके ताल्लुक़ से आपने हुज़ूर अनवर की एक आरज़ू का ज़िक्र किया कि वास्ता और राब्ता का एक मुस्तकिल और मुनज़्ज़म निज़ाम हो। तो जहाँ पर हुज़ूर की ये तड़प थी वहाँ पर अल्लाह ताला ने आपको भी ये तसल्ली दी कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। तो हुज़ूर अनवर की इस तड़प को और अल्लाह ताला के इस इल्हाम को आज MTA बहुत ही अज़ीमुश्शान तरीक़ पर पूरा कर रहा है। ये हमारा जो आलमी टेलीविज़न चैनल है, तो बहुत ही तफसीली जवाब आपने नाज़रीन की खिदमत में पेश किया है। कुछ टेलीफ़ोन कॉलर्स को भी इस वक्त हम मौका देते हैं। मुकर्रम मोहम्मद आसिफ चुगताई साहब हैं, मुकर्रम अब्दुस्समद साहब हैं और मुकर्रम फ़हीम अहमद राशिद साहब हैं। इनसे इंशाल्लाह हम अला तरतीब बात करेंगे। और भी टेलीफ़ोन कॉलर्स हैं, इंशाल्लाह वक्त की रियायत को मद्देनज़र रखते हुए उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुकर्रम मोहम्मद आसिफ चुगताई साहब से, जो कि UK से इस वक्त हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मोहम्मद आसिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले कादियान को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम और अकीदत। सवाल ये है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक इल्हाम है कि लाहौर में हमारे पाक मेंबर मौजूद हैं, इनको इतला दी जावे, लतीफ़ मट्टी के हैं, वसवसे नहीं रहेगा मगर मट्टी रहेगी। इस सिलसिले में ये इस इल्हाम के बारे में मुझे थोड़ी जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया जनाब। मौलाना हमीद कौसर साहब से पूछना चाहूँगा, लाहौर के मुतल्लिक हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक इल्हाम है, लेकिन मुअय्यन अल्फाज हमें भी समझ में नहीं आए। हम इंशाअल्लाह आप हमारे अगले प्रोग्राम में जो है ना अपने सवाल को पेश करें और मुअय्यन हवाले के साथ पेश करें। जब भी हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इल्हामात या के ताल्लुक़ से सवाल हो तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि सियाक़ व सबाक़ का भी मुतालिया कर लिया करें कि हुज़ूर अनवर किस तरफ इशारा फरमा रहे हैं
اور اس وقت لائیو میں بیٹھ کے تو ہر الہام کی تشریح کرنا ممکن بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں آئی ہے، بالکل الفاظ بھی آپ کے جو ہے نا واضح طور پر ہم تک نہیں پہنچے ہیں، تو ایسے الہامات نوٹ کر کے لکھ لیا کریں اور اس کو دیکھ کے واضح طور پر پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگراموں میں آپ کے سوال کو لینے کی کوشش کریں گے اور آپ کو جواب بھی دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اگلے ٹیلی فون کالر ہیں مکرم عبدالصمد صاحب ہیں، جو کہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالصمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالصمد عثمان آباد مہاراشٹر سے۔ جی جناب۔ سب سے پہلے حضرت مسیح خلیفۃ المسیح کی خدمت میں سلام عرض اور تمام مبلغین کرام کے خدمت میں سلام عرض اور دعا کی درخواست۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر جی اپنا سوال پیش کریں، ہم سن رہے ہیں آپ کی بات کو۔ جی مول صاحب، اکثر غیر احمدی احباب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قرآن کریم میں کہیں آیا ہے کیا؟ اچھا شکریہ، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام براہ راست تو نہیں آیا ہے، لیکن من بعد اسمہ احمد، اس کے اول مصداق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے دوسرے مصداق جو بعثت ثانیہ سے تعلق رکھنے والی بات تھی، جس کا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں جس کا ذکر آیا ہے، اس کے مطابق یہ نام سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ اس کے علاوہ بعض اور پیشگوئیاں ایسی ملتی ہیں احادیث میں اور بزرگان سلف کی، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام احمد بتایا گیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ مکرم فہیم احمد راشد صاحب ہیں، پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ فہیم صاحب۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خلیفہ خامد کو بڑے سلام، سلام اور رائے باقی ٹیم کو بڑا سلام اور دعا کی درخواست۔ میرا سوال ہے کہ ایک عام احمدی جو ملازم پیشہ ہے وہ اشاعت اسلام میں کس طرح بطور مثال ڈال سکتا ہے؟ کیا وقت عرضی میں شامل ہو کے یہ وقت پورا ہو سکتا ہے؟ جزاکم اللہ شکریہ۔ اشاعت اسلام میں ایک عام احمدی کس طرح حصہ لے سکتا ہے؟ مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا۔ اس تعلق سے میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہی اس مقصد کے لیے ہوئی ہے، جیسا کہ کئی پروگراموں میں اس کا ذکر ہوتا رہا ہے اور آج کے پروگرام میں بھی ذکر ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت اس مقصد سے ہوئی ہے کہ اسلام کی اشاعت کی جائے، اور آپ نے ایسی جماعت کا قیام عمل میں لایا ہے جس کا اول مقصد یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے اشاعت اسلام کا کام سر انجام ہو۔ چنانچہ اپنی زندگی میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مواقع پر احباب جماعت کو اس طرف توجہ دلائی اور تحریک کی، خاص طور پہ وقف زندگی کی تحریک کی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر وقف کرنے کی تحریک کی، اور کس مقصد سے؟ اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا ایک مصرے میں کہ اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خواہش پے مرضی خدا، کہ اسلام تو نام ہی اس بات کا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر قربان کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا اور دوسروں کو اس کی طرف راغب کرنا۔ تو یہ مقصد ہے انسان کا، ایک مسلمان کا، ایک احمدی کا فرض ہی بنیادی طور پر یہ ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے جیسے کہ حضرت میں نے عرض کیا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خلفائے احمدیت نے مختلف مواقع پر تحریکات بیان فرمائی ہیں کہ کس طرح آپ اس کام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جماعت احمدیہ کا ہر فرد مبلغ ہے، اگر کوئی دکانداری کرتا ہے تو وہ بھی مبلغ ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے تو وہ بھی مبلغ ہے، غرض کسی پیشے سے بھی تعلق رکھتا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی استاد ہے، کوئی طالب علم ہے، کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ہر احمدی جو ہے اپنی جگہ مبلغ ہے، اور جس پیشے سے وہ تعلق رکھتا ہے اس پیشے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کو جماعت کی تبلیغ کرنا اور اسلام کا پیغام ان تک پہنچانا، اگر غیر مسلم ہیں تو اسلام کا پیغام ان تک پہنچانا ہے، اور اگر غیر از جماعت دوست ہیں تو احمدیت کا پیغام ان تک پہنچانا، یہ ہر
احمدی کا فرض ہے۔ اور پھر وقف عارضی کی تحریک کا ذکر کر رہے تھے حضرت خلیفۃ المسیح رابع خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے اس تحریک کو شروع فرمایا ہے، اور موجودہ خلیفہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر اللہ نے بارہا اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وقف عارضی کی اسکیم میں شامل ہوں۔ اگر آپ پورا سال وقف نہیں کر سکتے، سال میں 2 ہفتے کم از کم آپ وقف کریں، اور اسی مقصد کے لیے وقف کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلام صادق حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اور بھی کئی ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے اس کام کو یہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ مختصراً اس سلسلے میں ابھی 1-2 خطبے پہلے ہی حضور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے داعیان اللہ کو فعال بننے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور حضور نے فرمایا دعوت اللہ بہت اہم کام ہے۔ اس وقت ہمارے ہندوستان میں، یہ ہندوستان سے بات کی ہے نا انہوں نے، پاکستان سے، بہرحال اگر ہمارے ہندوستان کے دوست یہ بات سن رہے ہیں، ہمارے پاس نظارت دعوت اللہ میں بہت سا لٹریچر اس تعلق سے موجود ہے۔ اپنے کام کرنے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے غیر احمدی رشتہ داروں کو وہ لٹریچر لے سکتے ہیں، وہ لٹریچر ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسلام ویب سائٹس ہیں، اس کو دکھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جس کو بھی آپ دیکھیں کہ اسلام کا پیغام پہنچانا بہتر ہے، اور موجودہ زمانے میں تو حضور کی کتاب ہے ورلڈ پیس، ورلڈ کرائسس، اور بہت سی کتابیں آ گئیں، بہت اچھی آ گئیں، وہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دیں، وہ اسلام کی تعلیم سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا دعوت اللہ کا کام ہے، اس طرح یہ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن۔ جیسے کہ آپ نے بتایا سیدنا حضرت امیر المومنین کا جو خطبہ جمعہ ہے اور آپ کے خطابات ہیں، یہ بھی احباب جماعت کو اشاعت اسلام کی طرف توجہ دلاتے ہیں، ان کو باقاعدگی سے سنیں تو آپ کے لیے ایک لاہ عمل مل سکتا ہے کہ کس طرح آپ اشاعت اسلام اور خدمت اسلام کے مہم میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں، مکرم احمد نور صاحب ہیں، افغانستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، احمد نور صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، اپنا سوال پیش کریں۔ احمد نور صاحب، آپ لائن پر موجود ہیں، رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایم ٹی اے کے تعلق سے ابھی تفصیلی بات ہوئی تھی، تو ایم ٹی اے کے ذریعے سے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے جو خطبات اور خطابات نشر ہوتے ہیں، یہ بھی تبلیغ اسلام اور اشاعت اسلام کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے اور اصلاح الناس کے لیے ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ تو اس ضمن میں کچھ تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا۔ عرض یہ ہے کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطابات اور خطبات یہی عصر حاضر میں تبلیغ کا اور تربیت کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں، جہاں تک خطبات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے مومنو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں زندہ کرنے کے لیے بلائیں تو اس کی آواز پر لبیک کہا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کا نظام جاری ہوا، یا حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد جو خلافت کا نظام جاری ہوا، اصل میں تو وہی ہے جو اس زمانے میں زندگی دے سکتا ہے، اور وہ حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبات ہیں جو ایک زندگی دیتے ہیں۔ یہ آپ ایک احمدی سے پوچھیں، جو توجہ سے خطبہ سنتا ہے اس کو ایک روحانی زندگی ملتی ہے حضور کا خطبہ سننے کے لیے۔ وہ 7 دن انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کس دن وہ دن آئے جب حضور خطبہ ارشاد فرمائیں اور اس کے بعد میری روحانی تشنگی جو ہے وہ دور ہو اور ایک نئی توانائی اور ایک نئی طاقت ملے۔ دیکھیں، ابھی جب آپ ایم ٹی اے کی بات کر رہے تھے تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ سورہ جمعہ ہے جس میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے سوال کیا اور حضور نے فرمایا سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے لو کان ایمان عند ثریا لنالہ رجال اور رجل من ہؤلاء، کہ ایمان اگر ثریا ستارے پہ بھی پہنچ جائے گا نا، ان میں سے کچھ لوگ یا ایک اس کو وہاں سے واپس لے کے آئیں گے۔ ثریا ستارے پر ایمان پہنچنا ایک تمثیلی بات ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس ایمان کو واپس لانے کا ذریعہ سیٹلائٹس ہیں جو جماعت احمدیہ کے چل رہے ہیں۔ ہزاروں میل کی بلندی پہ سیٹلائٹ ہیں،
اور خلیفۃ المسیح کا خطبہ وہاں جاتا ہے، وہاں سے لوگوں کے ڈشوں اور پھر ٹی وی سیٹ سے لوگوں کے دلوں میں داخل ہو رہا ہے۔ سریہ کی بات جو ایک تمثیلی بات کی گئی تھی، آج دیکھیں کہ وہ عملی طور پر کیسے پوری ہوتی چلی جا رہی ہے اور کیسے لوگوں کے دلوں میں وہ بات پہنچتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر ایک عجیب بات ہے کہ اسی سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے 10ویں آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعہ کی خاص بات اس کے اندر رکھنا سورہ جمعہ میں، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس میں جمعے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں اس جمعے کے لیے بلایا جائے تو تم سب کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ آج دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام امت واحدہ بنانے کے لیے تشریف لائے۔ آج 206 ملکوں میں ایک خلیفہ کا خطبہ صرف سیٹلائٹس کے ذریعہ سے جماعت احمدیہ میں سنا جاتا ہے، جو ہر زبان والا اپنی ترجمے میں زندہ اور لائیو سنتا ہے اور اس سے وہ روحانی توانائی حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں امت واحدہ بنانا، اور جب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی فرمائی تھی کہ لَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فرقہ، کہ میری امت 73 میں بٹے گی، 72 ایک طرف اور ایک طرف ہوگا، اور اس کی علامت یہ بتائی تھی جماعت ہوگی۔ دیکھیں جماعت کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ایک امام ہوتا ہے۔ آج اگر حقیقی جماعت ہے تو صرف جماعت احمدیہ، جس کا ایک امام خطبہ دیتے ہیں تو ساری دنیا میں سارا قرآن ارضیہ پر وہ سنا جاتا ہے، اور یہی ہے وہ تبلیغ جو دنیا تک پہنچ رہی ہے۔ اب حضور عید اللہ تعالیٰ بن سن عزیز کے یہ خطابات ہیں، دورہ جات ہیں۔ دیکھیں حضور عید اللہ تعالیٰ بن سن عزیز ساری انسانیت کو ایک پیغام کی طرف بلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ایک مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اگر تم عبادت نہیں کرو گے، اگر ظلموں سے نہیں رکو گے تو آئندہ تباہیاں تمہیں تباہ کر کے رکھ دیں گی۔ اب یہ پیغام ہمارے حضور دنیا کو پہنچا رہے ہیں، اور بڑی ہی تحدی کے ساتھ پہنچا رہے ہیں، بڑے ہی ہمدردی کے ساتھ پہنچا رہے ہیں، اور یہ ساری تبلیغ جو ہے حضور کے خطابات، حضور کے خطابات کے ذریعہ سے ہوتی ہے، اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بناتا ہے اس کی آواز میں ایک اثر رکھتا ہے، اس کی شکل و صورت کے اندر ایک جاذبیت رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور کے خطبات میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، بہت سے لوگ حضور کو خواب میں دیکھتے ہیں، اور بعینہ ہی وہ دیکھ کے وہ کہتے ہیں اس کو ہیں جن کو ہم نے خواب میں دیکھا ہے۔ یہ کون دکھاتا ہے خوابیں؟ ابھی کشمیر میں بعض واقعات اس قسم کے ہوئے، خوابوں میں دیکھ کے انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کو ہم نے خواب میں دیکھا، حضرت مسیح السلام کو اور حضرت خلیفۃ المسیح کو۔ تو یہ سارے وہ تبلیغ کے ذرائع ہیں جو عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ نے دیے، اور یہی وہ پیغام ہے جو دنیا کے کونوں تک پہنچ رہا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ تو ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اشاعت اسلام، خدمت اسلام اور غلبہ اسلام کے لیے ہمارے اس زمانے میں مبعوث فرمایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت کا بھی عظیم الشان انعام اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو عطا فرمایا ہے، جس کی رہنمائی اور جس کی عظیم الشان روحانی قیادت میں جماعت احمدیہ کو اشاعت اسلام اور خدمت اسلام کے سلسلے میں خدمات سر انجام دینے کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے اس کے لیے، ہم جتنے بھی سجدات شکر اس کے لیے بجا لائیں وہ کم ہیں۔ آج کے پروگرام میں وقت کی رعایت کے مطابق کچھ تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ کس طرح جماعت احمدیہ خدمت اسلام کے اور اشاعت اسلام کے میدان میں سرگرم عمل ہے۔ آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے زمانہ کی موجودہ حالت دیکھ کر اور زمین کو طرح طرح کے فسق اور معصیت اور گمراہی سے بھرا ہوا پا کر مجھے تبلیغ حق اور اصلاح کے لیے مامور فرمایا، اور یہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس دنیا کے لوگ 13ویں صدی ہجری کو ختم کر کے 14ویں صدی کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ تب میں نے اس حکم کی پابندی سے عام لوگوں میں بذریعہ تحریری اشتہارات اور تقریروں کے یہ ندا کرنی شروع کی کہ اس صدی کے سر پر جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، تا وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں، اور خدا سے قوت پا کر اور اس کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کو اصلاح اور تقوی اور راست بازی کی طرف کھینچوں۔
اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو دور کروں، اور پھر جب ان پر چند سال گزرے تو بذریعہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو اس امت کے لیے ابتدا سے موعود تھا، اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور آسمانی معاہدے کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں، اور مکالمات الہیہ اور مخاطبات روحانیہ اس صفائی اور تواتر سے اس بارے میں ہوئے کہ شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی۔ تذکرۃ الشہادتین۔ ناظرین، ہمارا اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ مرخہ 22 نومبر 2014 بروز ہفتہ قادیان دارالمان سے انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحپہر کے 4 بجے قادیان دارالمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا